الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک دا بے حد احسان ہے جس مالک نے مینوں اور تہانوں خطبہ جمعہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اول وقت اندر نصیب کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ زندگی دا آخری خطبہ جمعہ بھی اول وقت اندر سننا سنانا اپنی رحمت نال نصیب کری۔ ابتدا دے اندر ایک دو باتاں میں اپنے معززین نو جڑے محبت نال پیار نال تسی تشریف فرماؤ بیان کرنا چاہتا۔ دین اسلام اندر ہر عمل دے پیچھے اللہ پاک دی حکمت موجود۔
یعنی دین اسلام تمام احکامات اللہ دا کوئی کھیل اور مشغلہ نہیں کہ رب نے اپنا دل لان واسطے کم کیتا ہے، نہیں، اصل دے اندر دے پیچھے حکمت۔ احکم الحاکمین دا کوئی کم کار عبث نہیں، بیکار نہیں، نکارا نہیں۔ جمیع احکام خداوندی دے پیچھے انسانیت دی بھلائی ہے۔ انہاں باتاں دے اندروں ایک بات یوم جمعہ دی وی ہے، یوم جمعہ دی وی بہت بڑی حکمت موجود ہے، کیونکہ ساری زندگی دا اصل مقصد اپنی لو، اپنی لگن نو اپنے رب نال جوڑ کے رکھنا ہے۔ بے شک اس وقت انسانیت نے اس مقصد نو بھلا چھڑے ہے، لیکن ساڈے جین دا، ساڈے جمن دا، سنبھلن دا، کلمہ پڑھن دا اصل مقصد اللہ دے نال اپنی لو نو، اپنی لگن نو، اپنے رابطے نو قائم رکھنا ہے۔ تو ایسے ہی رابطے دے قیام واسطے اللہ پاک نے ایک دن دے اندر 5 مرتبہ نماز کا اہتمام کیتا ہے۔ پھر ایسے ہی رابطے دے قیام واسطے اور امت محمدیہ دے اجتماع واسطے سال دے اندر 1 مرتبہ اللہ نے استطاعت والے تے حج فرض کیتا ہے۔ اور ایسے ہی رابطے دے قیام واسطے اللہ پاک نے ایک ہور اجتماع جنہوں ہفتہ وار بیان کیتا ہے، ہفتہ وار ساڑھے تے لازم کیتا ہے، اور جمعہ دا اجتماع ہے، تاکہ اس اجتماع دے اندر ایک جمعہ دا مسئلہ بھی جمع ہو، یہ اندر جمع ہو کے اسی اپنے اللہ نو پھر یاد کریے، اپنے مقصد نو پھر یاد کریے، اپنے اللہ دی یاد نو تازہ کریے۔ اگر یہ مقصد فوت ہو جائے نا، پھر جمعے صرف آنا، آ کے بہنا، فارمیلٹی واسطے اپنا ایک حاضری پوری کرنا، پھر وہ پیچھے فائدہ نہیں ہوتا۔ جمعے دا مقصد ہے بندہ آیا ہے، بیٹھا ہے، کچھ لے کے جائے، کچھ سمجھ کے جائے، پھر وہ عمل دا ارادہ لے کے جائے، پھر اپنے اللہ نہ ایک تعلق، ایک رابطہ، ایک ہاٹ لائن اپنے رب نال قائم کرن دا پختہ ارادہ لے کے جائے۔ تو میں اس بات میں ابتدا اندر اس وجہ تو بیان کیتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک رب دی عادت سی، ایک اللہ دا مشغلہ سی، ایک رب دا کھیل سی، نہیں، ہر باب دے پیچھے اللہ دی طرف حکمت موجود ہے۔ تو جمعے دے مقصد نو فوت نہیں کرنا چاہیے، یہ مقصد اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہویا، اللہ پاک فرماندے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جدو جمعے والے دن نماز واسطے یعنی جمعے دی اذان کہہ دیتی جائے نا، تو اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو۔ جمعے دا دن اللہ دا ذکر دا دن، یعنی جڑا خطبہ ہو رہا ہے ٹوٹلی اللہ دا ذکر ہے، نماز ہے وہ اللہ دا ذکر ہے، ذکر دا مطلب ہے اللہ نو یاد کرنا۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ موضوع دے متعلق تو بات نہیں سی، لیکن ایویں ابتدا دے اندر میں ایک نصیحت واسطے، ایک وصیت واسطے بات کی تھی، سمجھن واسطے۔ موضوع اج دا اے وے کہ گھر دیاں خواتین تے گھر دی کیڑیاں کیڑیاں ذمہ داریاں۔ میں ایک بات اور کراں پھر اپنی بات تو شروع کراں۔ قرآن مقدس کے اندر ایک سلطنت، ایک ملک نو چلان دا صرف اصول بیان کیتا گیا۔ وہ اصول کی ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تواڈے ملک دے اندر کوئی ایسا قانون نہ بنے جدے اندر اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی ہوئے۔ ہر او قانون تسی اختیار کر سکتے ہو جڑا دائرہ اسلام دے اندر ہوئے، اللہ اور اس دے رسول دے مخالف نہ ہوئے، وگرنہ کوئی دستوری ڈھانچہ، کوئی مکمل نظام سلطنت اللہ دے دین اندر پورا موجود نہیں۔ صرف 2 اصول کہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے تحت قانون بنا۔ لیکن اس دے برعکس جڑا گھر دا نظام ہے نا، خاندانی نظام، او دی اللہ نے تفصیل بیان کی تھی۔ مرد تے کی ذمہ داریاں نے، عورت تے کی ذمہ داریاں نے، انہاں ساریاں چیزاں دی تفصیل بیان کی تھی۔ غریباں دے کی حق نے، یتیماں دے کی حق نے، عورتاں دے کی حق نے، بیواں دے کی حق نے، انہاں ساریاں چیزاں نو بڑی تفصیل نہ بیان کیتا ہے۔ او دے پیچھے حکمت ہے وے، مثال دے طور ایک خاندان
جدوں ایک مرد اور عورت دا نکاح ہوتا ہے نا، ایک خاندان وجود چاہتا ہے، پھر ایک خاندان ایک بہت بڑے قبیلے دی شکل اختیار کرتا ہے، پھر چند قبائل دا مجموعہ ایک علاقہ بنتا ہے، چند قبائل جتھے کٹھے رہ کے بسن نا وہ بنتا ہے معاشرہ، انہوں کہندے نے ایک شہر کہہ لو، ایک پنڈ کہہ لو، ایک دیہات کہہ لو، چند شہران دا مجموعہ مل کے ایک ملک بنتا، اور 200 تو زائد ملکاں دا مجموعہ مل کے رب دی پوری دنیا ہے۔ تو یہ دی اصل بنیاد جڑی پہلی اینٹ ہے نا وہ ہے ایک خاندان، اسی لیے اللہ پاک نے جڑا خاندان دا نظم ہے نا انہوں بڑا مضبوط بیان کیتا ہے، تاکہ پہلی اینٹ اگر بنیادی بڑی مضبوط لگے گی نا تو پوری عمارت کی ہوئے گی مضبوط ہوئے گی۔ دو باتیں سمجھ آئیاں کہ ملکی لحاظ نال پورے قانون دا کوئی دستور اور ڈھانچہ موجود نہیں، صرف دو والا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہر قانون اللہ اور اس دے رسول دے تحت بنے گا، وہ دے حکم دے تحت بنے گا، وہ دی نافرمانی نہیں ہوئے گی۔ اس وقت نو چھڈو کی ہو رہا وہ ایک بات علیحدہ ہے، لیکن جڑا دین تقاضا کردا اس بات کو سمجھو، تے جیڑی بات ہے گھریلو قوانین دی اور آئلی نظام دی اور خاندانی نظام دی، وہ دی اللہ پاک نے بڑی ہی اعلیٰ ترین مثال اور اعلیٰ ترین طریقے نال نکی گل نو اللہ نے بیان کیتا ہے۔ مثال دے طور تے عورت دے پردے دا حکم کیوں ہے؟ ایک نظام مستحکم رہے، اگر عورت پردہ کرے گی، اپنے خاوند دی بن کے رہے گی، اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر رہے گی تے خاندان مضبوط ہوئے گا، جدو خاندان مضبوط ہوئے گا ایسے ہی گھرانے دے اندروں بہترین بچے اور بچیاں پیدا ہون گیاں جنہاں نے آنے والے وقت دے اندر معاشرے دے ستارے بننا۔ اس وجہ تو اللہ پاک نے آئلی نظام اور خاندانی نظام اور جڑا گھریلو نظام ہے وہ بڑا مضبوطی نہ بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا میں اللہ پاک دے قرآن تو ابتدا کراں۔ اللہ پاک دے پاک قرآن سورہ النساء آیت نمبر 34، آیت ذرا طویل ہے، پہلے بالاختصار ترجمہ سننا۔ اللہ پاک نے نا بڑے احسن انداز کا بیان کیتا، فرمایا ہے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دیاں لوگانوں اعلان کر دیو الرجال قوامون علی النساء، رب آندے نے میں مردانوں عورتاں تے حاکم بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، انہوں مردانوں عورتاں تے ذمہ دار بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، گھر دی ذمہ داری انہاں تے پائیے، اخراجات دی ذمہ داری انہاں تے پائیے، نانو نفقے دی ذمہ داری انہاں تے پائیے۔ وجہ کیے اگر عورت بھی گھر دے اندروں معاش دی تلاش دے اندر، اپنے گھر دی جناب ضروریات دی تلاش دے اندر عورت بھی گھروں باہر نکلے گی، پھر پردے دا نظام برقرار نہیں رہے گا، پھر گھریلو نظام برقرار نہیں رہے گا، پھر بچیاں دی تربیت دا نظام برقرار نہیں رہے گا، پھر خاوند دی خدمت دا نظام برقرار نہیں رہے گا، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ جدو پورا گھرانہ ٹوٹ جائے گا، ہر گھرانہ خراب ہوئے گا، مثال معاشرہ خراب ہوئے گا، اگر معاشرہ خراب ہوئے گا پورا شہر خراب ہوئے گا، پورے شہر خراب ہونگے مطلب اللہ دی زمین تے فساد ہوئے گا۔ اسے لئی اس ادارے دا سربراہ، اس ادارے دا ناظم اعلیٰ، اس ادارے دا وزیر اعظم، اس ادارے دا سربراہ، اس ادارے دا حکمران اسی مرد نو بنایا ہے۔ اللہ کیوں بنایا جی؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرداں نو عورتاں تے حاکم اس وجہ تو بنایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے عورت نو مرد نو عورت تے فضیلت دیتی ہے، طاقت دے لحاظ نال، جسم دے لحاظ نال، عقل دے لحاظ نال، فہم دے لحاظ نال، ہنر دے لحاظ نال، تجربے دے لحاظ نال اور جسمانی قوت دے لحاظ نال اللہ نے انہوں فضیلت دیتی ہے۔ اور ایک اور بھی لحاظ رکھیا، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالاں دے اندروں خرچ کرن دے لحاظ نال اسی مردانوں فضیلت عطا فرمائیے۔ تے عورتاں دے نصیب اندر کی آیا ہے ذرا سنو، کیونکہ آج میں
انشاءاللہ الرحمن او ذمہ داریاں دا ذکر کرنا ہے جیڑی ذمہ داری ایک گھریلو، ایک خاندانی، ایک ذی وقار، ایک ذی شان، ایک عزت والی، ایک باوقار، ایک مومنہ، ایک مسلمان عورت تے ذمہ داریاں نے نا جڑیاں اپنے خامد دے متعلق، اپنے گھر دے متعلق، اپنے بچیاں دے متعلق وہ بیان کرنی نے۔ اللہ اکبر، توجہ تے عورتاں دے نصیب اندر کی آیا؟ اللہ فرمان دے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ ترجمہ سنو، ترجمہ اللہ فرمان دینے فالصالحات نیک صالح عورتاں، فرما بردار عورتاں، نیک کردار دیاں حامل عورتاں، عزتاں والیاں عورتاں، غیرت حیا والیاں عورتاں، فالصالحات اپنیاں نگاہاں نو نیچے رکھنے والیاں عورتاں، فالصالحات اپنی غیرت دی حیا دی شرم دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں، فالصالحات قانتات فرما بردار، رب دیاں بھی فرما بردار، اپنے خامد دیاں بھی فرما بردار، حافظات للغیب غیب دے اندر اپنے خامد دی غیر موجودگی دے اندر او دیاں بن کے رہن والیاں عورتاں، او دی عزت دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں، او دی غیرت تے چوکیداری کرنے والیاں عورتاں، حافظات للغیب غیب دے اندر جدو کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے، جدو کمریاں دے اندر بند ہوئے، جدو گھر دی چار دیواری دے اندر بند ہوئے، جدو آسمان دا رب ویکھ رہا ہوئے اور کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے، ادو اپنے رب تو ڈرن والیاں، اپنے خاوند دی عزت اور غیرت دی حفاظت کرنے والیاں، اپنے خاوند دے مال دی حفاظت کرنے والیاں اور پوریاں وفادار عورتاں اور پوریاں ذی شعار اور جناب عزت والیاں ذی شان عورتاں، اللہ فرمان دے نے اونا عورتاں دا رتبہ، اونا عورتاں دا درجہ، اونا عورتاں دا مقام ایوے دن قیامت تک ہوئے گا۔ اللہ اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے، فرمائیں گے من ای ابواب الجنت شئت، نی اللہ دی بندی دنیا تے رہ کے رب دیاں فرما برداریاں بھی کیتیاں، اپنے خامد دیاں فرما برداریاں بھی کیتیاں، اللہ دیاں عبادتاں بھی کیتیاں، اپنے رب نہ کسے نو شریک بھی نہیں ٹھہرایا، اپنیاں ذمہ داریاں نو ادا کیتا۔ اسی جنت دے 8 دروازے تیرے نہیں کھول دیتے نے، جڑے دروازے چو تیرا دل کرے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اینا ساریاں چیزاں دی حفاظت دا حکم اللہ نے کیتا ہے۔ حضرات ذرا توجہ، ان اس آیت دے اگلے حصے دا ترجمہ کریے۔ جیڑا اکثر عورتاں دے حلق تو بھی تھلے نہیں اتردا تے ساڈے اس سیکولر اس بے دین معاشرے دے حلق تو بھی نیچے نہیں اتردا، او کی واللاتی او عورتاں تخافون جنہاں تو تانوں ڈر ہووے، خوف ہووے، خدشہ ہووے، نشوزہن انہاں دی نافرمانی دا، انہاں دی طغیانی دا، انہاں دی بے رہ روی دا، انہاں دی آوارگی دا، انہاں دی بے حیائی دا خطرہ ہوئے نا۔ اللہ دے نے فعیذوہم، اسی معاشرے نو مستحکم کرنا چاہنے ہاں، اسی معاشرے نو مضبوط کرنا چاہنے ہاں، اسی معاشرے نو امن والا بنانا چاہنے ہاں، اسی معاشرے نو حیا والا بنانا چاہنے ہاں، اسی معاشرے نو حیات امن دا پیکر بنانا چاہنے ہاں۔ اے اللہ پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا فعیذوہم، پہلے اپنی بیوی نو وعظ کرو،
نصیحت کرو، عمل دی بات کرو، حق دی بات کرو، اللہ دی بات کرو، او دے رسول دی بات کرو، وعظ کرو، نصیحت کرو۔ اگر سمجھ نہ آئے نا اللہ پھر کی کرنا، دوسرا سٹیپ نوٹ کرو، وَاحْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، گھراں دے اندر رہندیاں، ایک کمرے اندر رہندیاں، ایک چار دیواری اندر رہندیاں، بستر علیحدہ کر دیو، چند دن دی دوری کر دیو، شاید سمجھ آ جائے اس دوری دی وجہ تو، شاید پتہ لگ جائے اس دوری دی وجہ تو۔ وَاضْرِبُوهُمْ، پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیتا، فرمایا معاشرہ گندا نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے نو اپنے گھر دی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، معاشرہ بد نہیں ہونا چاہیے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر کوئی عورت اپنے خاوند دے حق چو نکلن دی کوشش کر دی ہے، فرما برداری چو نکلن دی کوشش کر دی ہے، اور طغیانی دا راہ جناب ہموار کرنے دی کوشش کر دی ہے، اور جناب عزت دا جنازہ کڑنے دی کوشش کر دی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہاں نو سزا بھی دیتی جائے، انہاں دی سرزنش بھی کیتی جائے، انہاں نو تنبیہ بھی کیتی جائے، تاکہ گھر دی چار دیواری دے اندر امن بنے، ایک خاندان مستحکم رہے، اور ایک خاندان مستحکم رہا تو سمجھو پورا معاشرہ پر امن بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس سزا دی کیفیت میں پچھلے جمعے بیان کی تھی، میں دوبارہ وضاحت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اللہ، ذرا توجہ۔ پہلی بات کریے، ہر عورت پہلی ذمہ داری ہے اپنے گھر دے جناب اندر رہندیاں اپنے خاوند دے متعلق ہر عورت ہر نیک بی بی تے میں پھر ایک بات کر دیاں، انہاں چیزاں دی اہمیت تاں ہوندی ہے جے بندے اندر ایمان ہوئے، جے بندے اندر ذمہ داریاں دی اہمیت تاں ہوندی ہے جے اندر جے مر کے اگلے پاسے جان دا یقین ہے تے پھر ہی کوئی اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا نا۔ تے جے ایک کھاتا ہی گول لے تے سنڈے اگے بین جلی مرضی بجائی جو پتہ انہوں لگدا، بس ایک گل ذہن چ رکھو، رب دے احکامات دی نظر اس دی نظر اندر اہمیت ہے جس دے دل اندر ایمان موجود ہے اور مر کے اٹھ کے حساب دین دا یقین موجود ہے۔ بس توجہ، پہلی ذمہ داری اپنے خاوند دی فرما برداری بھی کرنی ہے، او دی خدمت بھی کرنی ہے، او دی اطاعت بھی کرنی ہے، او دی اطاعت بھی کرنی ہے۔ ایسے ایک مسئلہ سمجھ لو، اللہ اور دے رسول تو بعد کوئی رب دی زمین تے ایسا فرد و بشر نہیں جدی اطاعت غیر مشروط ہوئے۔ ہر کسی دی اطاعت دے پیچھے شرط ہوئے گی کہ وہ دا حکم رب اور دے رسول دے تابع ہے کہ نہیں۔ اگر خاوند اپنی بیوی نو بے رہ روی، آوارگی، بے حیائی دے رستے تے چلانا چاہے، کسے بیوی تے کوئی لازم نہیں کہ اپنے خاوند دی بات منے، توڑ کے پرا مارے اس رشتے نو۔ کیوں؟ اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس دے رسول دے تحت رہ کے، اللہ اور اس دے رسول دے۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، خالق دی نافرمانی کر دیا ہویا کسے مخلوق دی اطاعت کرنی نہیں، اللہ اور اس دے رسول دے تحت رہ کے اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی۔ توجہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا کسے، اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو کائنات دیاں سب تو بہترین عورتاں کیڑیاں نے؟ سب تو بہترین اللہ ساڈیاں بیویاں نو، بیٹیاں نو، بہناں نو کائنات دیاں بہترین عورتاں بنا دے۔ یہ صرف کہن کون نال کچھ نہیں جے بننا، عملی جامہ پہننا پڑے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام کو سوال ہویا سب تو بہترین عورتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی بات سب تو بہترین عورت ہوے جدوں او دا خاوند او دے چہرے تے نظر پائے او دا دل راضی ہو جائے، دل خوش ہو جائے، دل تے گوڑے گوڑے منہ تے کالخ ملی ہوئے۔ اچھا شادیاں تے بندے ویندے نے ہاں یہ تے میری بیوی ہے، میں ایویں موبائلاں چ ویکھ کے تھک گیا ہوں، یہ تے میری بھی اوویں دی ہے۔ شادی تے ویکھو بندے شادیاں تے پچھاندے نے میری بیوی بھی ٹھیک ہے، اگے پیچھے کالخاں ملیاں نے، جے سوٹ نے تے او بند کر کے رکھے نے، جو شادی تے جانا اودے ہی پانے نے۔ پہلی بات
نیک اور فرما بردار اور بہترین عورت ہوے جدوں دے چہرے تے او دے جسم تے او دے لباس تے مرد دی خامت دی نظر پوے او دا دل ٹھنڈا ہو جائے، دل کی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ نبی رحمت، میں اپنی بات کرا چپ کے مارو دیوار تے، نبی رحمت علیہ السلام دی بات ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات بہترین عورت ہوئے جڑی اپنے خاوند دی فرما برداری کر دیے، اطاعت کر دیے۔ تیسری بات بہترین عورت ہوئے جڑی بچپن دے اندر اپنے بچیاں نہ محبت کر دیے۔ جب تو بچے نکے نکے ہوندے نے نا، پھر سارا دن فیس بک تے نہیں لگی رہندی کہ بچے ادھروں کوئی دودھ منگدا ہے، کوئی لسی منگدا ہے، ہماری 10 دفعہ وہ پراں فیس بک تے مصروف ہے۔ ساڈا معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا، وہ مرداں دے ہاتھ تے ویکھیا سی، ہن بیبیاں بھی ساہ نہیں ہوندا بیچاریاں نوں بغیر موبائلاں تو۔ او دا نتیجہ کی ہے؟ جس راہ تے ماں اس راہ تے بچے۔ بہترین سب تو پہلی درسگاہ بچیاں واسطے اپنی ماں دی درسگاہ ہے، تے ماں درس لیندی فیس بک تو کتھوں؟ کوڑیاں کوڑیاں گلاں ہضم کرنیاں تگڑیاں میدیاں دا کم ہے، کوڑیاں گولیاں ہضم کرنیاں مضبوط میدیاں دا کم ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے۔ تیسری بات نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بی بی نو پوچھا، اے نا آپ گھر تشریف فرما رہے ہیں تے ایک عورت آئی نا، آپ نے پوچھا نی اللہ والیے شادی ہوئی ہے نا تیری؟ جی اللہ دے پیغمبر ہوئی ہے۔ فرمایا نی بی بی تیرا خاوند تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرے واسطے جہنم بھی ہے۔ کی ہے؟ جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ دے پیغمبر جی ادا کی مطلب ہے؟ اگر خدمت کر کے اطاعت کر کے اپنی ذمہ داری نو ادا کر کے مر گئی سمجھ تو جنت دا سامان کر لیا ہے، اگر مرضیاں اپنیاں کر کے مر گئی پھر سمجھ لے تیرے نامے اندر لکھی گئی۔ کی لکھی گئی؟ اللہم اجرنا من النار، اللہ جہنم تو بچائیں۔ حضرات ذرا توجہ، اگلی بات کریے۔ پہلی بات ہر عورت تے ذمہ داری ہے وے اپنے خاوند دی اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، اللہ تے او دے رسول دے تحت رہ کے، اللہ او دے رسول دے۔ اگر کوئی خاوند فورس کردا ہے اپنی بیوی نے کہ تو میرے بھراواں تو پردہ نہیں کرنا، اور بیوی عزت والی وہ اپنے دیوراں تے جیٹ تو پردہ کر دیے، اس بیوی تے اپنے خاوند دی اطاعت فرض نہیں۔ کیوں؟ رب دے پیغمبر دا حکم ہے اپنے دیور تو بھی پردہ کرنا ہے، اپنے جیٹ تو بھی پردہ کرنا ہے۔ اگر کوئی خاوند کہندا ہے تو میرے ویرا تو پردہ کیوں کرنی ہے، رب کعبہ دی قسم او دی ناراضگی نو قبول کرے لیکن رب نو ناراض نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ تے او دے رسول تو بڑا کوئی ہے، خاوند بڑا ہو گیا اللہ او دے رسول تو۔ حضرات ذرا توجہ، پہلی بات میں بیان کر چکے ہاں، ہر عورت نیک فرما بردار عورت اپنے خاوند دی فرما برداری لازم ہے، فرض ہے، اللہ اور دے رسول دے ماتحت رہ کے۔ اگلی بات کریے، اگلی بات ہے نکاح تو بعد جتھے خاوند رکھنا چاہے عورت نو اوتھے ہی۔ اچھا یہ بات سمجھ کرن دے لحاظ نہ بڑی چھوٹی جی ہے، لیکن کئی خاندان اجڑی اس وجہ تو جاندے نے کہ بی بی آدھی ہے میں اپنے پیکیاں دے نیڑے رہنا ہے۔ کتنے رہنا ہے؟ میں اپنی اکھاں نال خود ویکھے نے اس طرح دے معاملے، میں اپنے پیکیاں دے نیڑے رہنا ہے۔ تے پیکے بھی کئی کرم والے ایسے ہوندے نے وہ ویاہ تو بعد بھی نہیں بی اپنی دھیاں دی جان چھڑ دے، انہوں نے وہ ڈور لائی کھڑ دے اینوں بسن دیو، اپنے خاوند دے کرامات خوم دیو۔ حضرات توجہ، جتھے خاوند رکھے گا اتھے ہی رہنا ہے، جتھے رکھے گا اتھے ہی رہنا ہے، جویں دے مکان چ رکھے گا اوویں دے چ رہنا ہے۔ یہ دونوں چیزاں لازم ہے۔ ایک بندے کو استطاعت ہی نہیں وہ جھگی چ رکھ سکتا ہے، تیری وہ خواہش کتوں پوری کرے؟ اگلی بات، نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث پڑھا آقا علیہ السلام دی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اذا صلت المرأۃ خمسہا، نی میری اماؤں بہنوں
توجہ کرے آجے پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث سے بیبیاں واسطے تے جنت لینی سوکھی بڑی ہے، مرداں تے کئی ذمہ داریاں، 5 وقت نماز پڑھو، تبلیغ کرو، اللہ دے دین واسطے بلاؤ، پھر دین دی سر بلندی واسطے خرچ کرو، جان خرچ کرو، مال خرچ کرو، بالآخر اللہ دے دین دے غلبے واسطے اے ساریاں چیزاں فرض جے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں، میں بیان نہیں کردا پیا، یہ ساریاں چیزاں ایک مرد تے فرض نے، اور جہاد بھی مرد تے فرض ہے، تبلیغ ہر بندے تے اپنی طاقت دے مطابق فرض ہے، ہر برائی دا جوڑ کرنا توڑ کرنا، رستے اندر رکاوٹ بننا بند بننا ہر مرد تے اپنی طاقت دے مطابق فرض ہے، لیکن عورتاں واسطے کام ہی سوکھا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے، اذا صلت المرأۃ